وہ ملک جو جیو پالیٹکس پہ کم فوکس کریں اور ڈیولپمنٹ پہ جو فوکس کریں، دے ہیو ڈیولپڈ کوائٹ اے لاٹ پچھلے 30 سال میں، خاص طور سے ڈیورنگ گلوبلائزیشن. لیکن یہ ملک جیسا پاکستان اور ایران ہے، انہوں نے جیو پالیٹکس پہ ان کی توجہ رہی، بٹ دے ہیو ناٹ گینڈ اکنامیکلی. اگر آپ دیکھیں تو میں فرینکلی کہہ سکتا ہوں کہ بوتھ ایران اینڈ پاکستان ہیو مسڈ گلوبلائزیشن کا جو اسپرٹ آف گروتھ جو 30 آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں پاکستان کو تو نظر آ جائے گا کہ کیا یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے؟ جی سر، آپ نے تو اتنا ڈیٹیل سے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا جو بھی ہمارے گراؤنڈ کے یہاں پہ ایشوز ہیں، اور پاکستان کے اندر اس چیز کا احساس ہے، اور پاکستان کے اندر اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. جو ہماری فورن پالیسی ہے، فورن پالیسی انڈیا پاکستان کے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں آپ کا جو کور ہوتا ہے وہ آپ کا کشمیر ہوتا ہے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. آپ ویلکم ٹو خانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میرے ساتھ پاکستان سے سائرہ کاظمی جی ہیں، جو ایک پرومیننٹ وہاں پہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہے. ان کی رینج آف ایکسپرٹیز ساؤتھ ایشین پالیٹکس، انڈیا پاکستان کے تعلقات، اور وہ ہیومن رائٹس پر بھی نظر رکھتی ہیں، اور جو اختلافات ہوتی ہیں ڈومیسٹک اس کا انوائرمنٹل اثر پہ بھی ریسرچ کرتی ہیں. اور ان کا تعلق پاکستان کے کئی تھنک ٹینک سے، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار میرے خیال سے کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز سے بھی تعلق ہے. تو ویلکم ٹو خانورسیشنز سائرہ کاظمی جی. Thank you so much, sir, for having me. And thank you so much for providing us one of the most credible source of information during this war time. تھینک یو ویری مچ سائرہ جی. ہمارے دیکھنے والے انڈیا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے بھی ہیں، تو دے پریفر اور کانورسیشن ٹو بی موسٹلی ان اردو ہندی، تو اسی پہ ہم توجہ دیں گے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، اس کا ایک جو اثر ہے وہ اکنامک اثر ہے کہ ملکوں کے اوپر انفلیشنری امپیکٹ ہو رہا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر اخبارات پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت کچھ 20% بڑھ گئی ہے، پیٹرول، گیس، انفلیشن کا بھی اثر ہو رہا ہے. تو عوام پر، عام جنتا پر کیا اثر ہو رہا ہے اس جنگ کا؟ از دیر این اکنامک کرائسس یا پاکستان از ایبل ٹو مینیج اٹ؟ تھینک یو سو مچ سر. جی بالکل، جس طرح آپ نے اپنے کوشچن میں بتایا کہ یہ جو ایران پاکستان وار ہے، اس وار کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان سے مصر تک، اب پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ میں بھی آپ دیکھیں، یورپ میں، انڈیا میں، جیسے ہم نے کل دیکھا کہ ان کے پیٹرول ان کے پاس 5 دن کا رہ گیا. اسٹیٹس کے اندر آج آپ نے دیکھا کہ آپ کا شاید $4 کا 1 گیلن گیس کا ہو گیا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اس کا امپیکٹ پڑا ہے. اور پاکستان جیسے کنٹریز جو ہم مشکل سے اپنی اکانومی سے لڑ رہے تھے، آلریڈی ہم لوگوں کے اکنامیکل کرائسس ہیں، یہ بات چھپی نہیں ہے، پوری دنیا اس بات سے اویئر ہے. تو ایسی صورت میں جب ہم بڑی مشکل سے اپنی چیزیں مینج کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا ریسنٹلی ہم لوگوں نے اکنامکلی تھوڑا سا سر اٹھانے کی کوشش کی تھی، کمپیریٹیولی ہم بیٹر پوزیشن میں جانے والے ہوئے تھے. اس میں جو ہمارا ایران وار ہوا ہے اس نے ڈومیسٹکلی ہماری ڈومیسٹک اکانومی کو بڑی بری طرح ہٹ کیا ہے. ہم لوگوں کے سارے جو، ڈسپائٹ کہ ہماری گورنمنٹ اس قسم کے ارینجمنٹس کر رہی ہے کہ ہم نے ورک فرام ہوم شروع کر دیا ہے، ہمارے ادارے جتنے ایجوکیشنل اور ڈفرینٹ ادارے جو ہیں انہوں نے بھی ریموٹ ورکنگ شروع کر دی ہے، لیکن ہمارا پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 20% تک بڑھ گیا ہے. جب ہمارے پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئی تو اس کے ساتھ پھر ہماری جنرل جو بیسک ہیومن آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں، جس میں آپ کی گروسری ہے، سب کچھ ہے، اس کی پرائسز بڑھ گئی. تو اس ایران کا امپیکٹ جو ہے، جیسے آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا کے اوپر پڑا ہے، ان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کی مائکرو اکنامک لیول کے اوپر ہمیں ہٹ کیا اس نے. تو ایک تو اکنامک اس کا اثرات ہے، دوسرے آپ کے پاس تو آپ خود ایک جنگ میں بزی ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم ایکسچینجز ہوتے جا رہے ہیں. کیا وہ از اٹ مطلب کیونکہ ایران کے ساتھ یہ جو تعلقات، یہ جو بگر ریجنل وار ہو رہی ہے،
کیا اس کے مد نظر افغانستان کے ساتھ کچھ کول ڈاؤن ہوا ہے یا بس وہی چل رہا ہے؟ لائک واٹ از یور پرسپشن کہ پاکستان میں لوگ سر کیسا دیکھتے ہیں؟ جی افغانستان کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز میں جو ٹینشن آئی ہے پچھلے ریسنٹلی ہم نے دیکھا، آپ بھی بڑے اچھے اور بڑے کلوزلی ساؤتھ ایشین پالیٹکس کو مانیٹر کرتے ہیں، تو ہماری افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن تھی اس وار کے اندر ہم لوگوں کو ایک طرف سے اپنا جو ہمارا ایران کا بارڈر ہے اس کی طرف سے ڈیفینیٹلی ہم انسیکیورٹیز محسوس کرتے ہیں، ہم بڑے ولنریبل پوزیشن کے اوپر بیٹھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ور فائٹنگ ود ٹیررسٹ ان افغانستان. سو اس میں آج جو ہمارا ریسنٹلی 3 اور 4 days ہے اس میں تھوڑا سا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں وین وی آر انوالوڈ ان انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشنز. افغانستان کی طرف ہم نے ایک تھوڑا سا ہم نے اس میں فلیکسیبلٹی دیکھی ہے، لیکن ہم اس پورے ایریا میں جو پچھلا ہمارا 27 days ہو گئے آج ایران وار کو، ایران اسرائیل وار کو، یہ پورے پیریڈ میں ہم افغان بارڈر پہ پوری طرح انگیج رہے. ہم نے یہ 2-3 days اگو ہم نے اسلام آباد کیپٹل کے اوپر جو ہم نے ان کا ڈرون ہے وہ انٹرسیپٹ کیا ہے. سو ایٹ دا سیم ٹائم ہم مختلف محاذوں کے اوپر بڑی ولنریبل پوزیشن میں پاکستان کھڑا ہے اس وقت. دیکھیے ایک ایڈوانٹیج بھی تو ہے کہ پاکستان کے رائٹ ناؤ تعلقات فار ایگزامپل سعودی عربیہ کے ساتھ کافی بہتر ہو گئی ہے. ان کے ساتھ اب ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہے پاکستان کا، اور یہ ایکسپیکٹیشنز تھے کہ بیکاز سعودی عربیہ اٹس لائک سینگ کہ اگر سعودی عربیہ پاکستان پر تھوڑا ڈیپینڈ کرنے لگے گا فار سیکیورٹی تو وہ چاہے گا کہ پاکستان کی مالی حالت بہتر ہو جائے. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں سے کافی آپ کو مدد مل سکتی ہے. اور پچھلے 5-6 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی کافی بہتر ہو گئے. عاصم منیر کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلیشن بھی کافی بہتر ہو گئی ہے. تو یہ جو پاکستان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیچر بڑا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، کیا اس سے کچھ فائدہ ہو رہا تھا پاکستان کو اس کی اکانومی پر یا اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز پر؟ جی سر، آپ نے بات کی کہ پاکستان سعودی عرب کے جو ہمیں سعودی عرب سے اکنامک انسینٹیو ملتے ہیں، تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ اکنامک یہ والا ریلیشن ایک لمبے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. ایک بہت ٹائم سے سعودی عرب اکنامکلی پاکستان کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے. وہ سعودی عرب کا اکنامک پاکستان کو سپورٹ کرنا وہ نیا نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ ہمارا نیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ہم سعودی عرب کے ڈیفنس میں انوالو رہے ہیں. ہم پاکستان کی انوالومنٹ اس میں ہوتی ہے. اب جہاں تک بات کرتے ہیں کہ ہم اکنامکلی ٹرمپ کی پاکستان کا ڈپلومیٹکلی ٹرمپ کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونا، پاکستان کے US کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونا، اس میں اگر یہ ہم کہیں کہ اکنامکلی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، تو اکنامکلی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ کا جنرل ایک امپریشن ہوتا ہے دنیا کے اندر، آپ کا ایک نام بنتا ہے، اس نام کا آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے. آپ کی انٹرنیشنلی مختلف ادارے آپ کے ملک کے بارے میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی اسٹاک مارکیٹ ذرا بہتر ہوتی ہے. جب اس طرح کی پازیٹیو خبریں آتی ہیں تو جنرل جو آپ کے ملک کے اندر انویسٹر ہوتا ہے یا جنرل ان کا ایک اعتماد بحال ہوتا ہے. تو جب انویسٹرز کا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا اعتماد بحال ہوتا ہے تو آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ سلائٹلی اٹھتی ہے. اور یہ ہمیں سندور کے بعد جو آپریشن سندور کے بعد جو پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر بہتر ہوئی، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا. یہ جو جنگ ہے اس سب کا، اگر آپ اس پرسپیکٹو میں آپ نے پوچھا کہ یہ جو جنگ کی صورتحال بنی، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، امریکہ کے ساتھ ہماری چیزیں بہتر ہوئی، تو اب اکنامک سے زیادہ اگر ہم اس کو ڈپلومیٹک اپنی بہتری سمجھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی زیادہ گین کیا آفٹر آپریشن سندور دین اکنامکلی. لیکن پھر جب ڈپلومیٹکلی آپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ آپ کی اکانومی کسی حد تک، کافی حد تک اٹھ جاتی ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، آپ بہت ساری اس کے ساتھ جو اکنامک انسینٹیو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ جو ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے لگا تھا یا ہو رہا تھا، یا جب ہوا اس کی بات آئی، تو پاکستان کے اندر بہت سارے جو ہمارے انٹلیکچوئل حلقے ہیں، اس میں جس طرح یہ بہت اچھی بات ہے اس طرح یہ کافی تشویش کی بات بھی ہے. بہت سارے لوگ اس کو ایز اے تشویش کے طور پر بھی دیکھتے ہیں
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا ہم لوگ 79 ایئر سے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وی آر رائیول اسٹیٹس. تو ہمارے ہاں کی ایک پالیٹک ایسی ہے کہ اگر پاکستان انٹرنیشنلی کسی جگہ پہ اچھا انگیج ہوتا ہے تو وہ انڈیا کے اندر ایز اے تھریٹ پرسیو کیا جاتا ہے. اور اگر انڈیا کی کہیں الائنس بنتے ہیں, انڈیا کو کہیں سے کوئی انسینٹیو ملتے ہیں, چاہے اکنامک ہو, چاہے ان کا الائنس ہو, چاہے وہ کوئی وار سے ریلیٹڈ کوئی لے رہے ہیں کوئی سامان, تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر وہ ایک تھریٹ پرسیو ہوتا ہے. سو اس کو جب ہمارا یہ اگریمنٹ ہو رہا تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے, یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ایز اے فتح محسوس کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ اب تو سعودیہ کے ساتھ بھی ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں یہ ایک ڈپلومیٹکلی ایک اچھی بات ہے, لیکن اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, اسٹریٹجک جو پاکستان کی پوزیشن ہے, اس میں پوزیشن اور ہماری ولنریبلٹی بڑی بھی ہے. اب اگر آپ ہمیں آج دیکھیں ہم کہاں ہیں, تو آج ایک طرف ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ میں بائنڈ ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ ایران کے ساتھ ہم 900 کلومیٹر کی بارڈر شیئر کر رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ ہم وہ والی بارڈر شیئر کریں جو ہمارا علاقہ آلریڈی سینسٹیو ہے اور اس کی سیکیورٹی کے مسائل سے ہم بڑے عرصے سے نبرد آزما ہیں. سو ہم بڑے مشکل حالات میں ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان پھنس گیا ہے, اور پاکستان ڈپلومیٹکلی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے ایک بڑی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑی اچھے طریقے سے جو پچھلے 26-27 دن ہیں اس کو ہم نے گزارا, اور ان 27 ڈیز جتنا بھی ہمارا ٹائم ہو گیا, پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اپنی اس ولنریبل پوزیشن کو لے کے ایک ملٹی ڈائمینشنل فارن پالیسی, ایٹ دا سیم ٹائم آپ یونائٹڈ اسٹیٹس, چائنا, ایران اینڈ سعودی عربیہ. تو یہ جو ہمارے اکنامک انسینٹیو یا دنیا ہمیں یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ پاکستان از گیٹنگ بیٹر, یہ جو جتنے ڈیفنس ایگریمنٹ, تو آپ کی ہر جو پروموشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ رسپانسبلٹیز لے کے آتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رسپانسبلٹیز آر مچ مور ہائر دین گین. تو دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ مجھے وہ ٹیکسٹ کبھی ملی نہیں کہ جو اگریمنٹ جو ہوا سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا, جیسا کہ اگر آپ نیٹو کا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, آرٹیکل 5 کیا ہے, گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گا. تو پاکستان اور ان کی جو ایکچوئل ٹیکس ہے جس پہ دستخط تھی وہ تو ہم کو پتہ نہیں اس میں کیویات کیا کیا ہے. بٹ فی الوقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پارٹیز آر ایٹ وار, مسلسل ایران پہ حملے ہو رہے ہیں, اور پھر پاکستان افغانستان میں حملے کر رہا ہے, افغانستان پاکستان پہ حملے کر رہا ہے. تو وہ تو 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ جنگ شروع ہو کر. بٹ ان دیز 2 wars یہ دونوں پارٹنرز ڈونٹ سیم ٹو بی ہیلپنگ ایچ ادر. نہ پاکستان کی فوجیں ایران پہ حملہ کر رہی ہے, نہ سعودی فوجیں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے. سو واٹ از مطلب آپ کیا پاکستان میں کوئی انٹرنل ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ آخر یہ اگریمنٹ ہے تو ہے کیا؟ کیونکہ there was also an announcement کہ اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کیا سعودی عربیہ will also align, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپریشن سندور تو بند نہیں ہونا, اس پہ صرف پاز بٹن دبائیں. سو if there is آپریشن سندور 2.0 تو کیا سعودی عربیہ will be defending پاکستان from against انڈیا, یا like what is the مطلب اس کا مقصد کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. سر جہاں تک ہم انٹرنل ڈیبیٹ کی بات کریں پاکستان کے اندر, تو میں نے جیسے آلریڈی آئی ہیو سیڈ کہ جب یہ اگریمنٹ ہوا تھا تو پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئل حلقے تھے جو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انالیسز بتانا چاہتے تھے اور جو بتا سکتے ہیں, ان کے اس وقت بھی ریزرویشنز تھے. اور ایک یہ لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے کہ سعودی عربیہ کا بڑا اچھا ریلیشن ہے انڈیا کے ساتھ, بڑا اچھا اکنامک ریلیشن ہے ان کا انڈیا کے ساتھ. سو اگر ہمارا انڈیا کے ساتھ کلیش ہوتا ہے تو کیا سعودی عربیہ ہمیں اس سپورٹ کرے گا؟ پھر سیم ابھی جب اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں ابھی ریسنٹلی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ہمارے اور افغانستان کی جو ایک وار کی سچویشن تھی, تو وہ جو تھوڑا اس کے اندر پاز آیا ہے یا سلائٹلی تھنگس آر آج کل تھوڑا امن شانتی چل رہی ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب ہیز پلیڈ اٹس رول. سو سعودی عرب نے اگر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اس نے جو رول پلے کیا, یا افغانستان سے اس نے بات کی, یا کسی بھی قسم کی ان کی کوئی بھی ڈائلاگ جو ہمیں تھرو نیوز میڈیا چینلز کے تھرو ہی ہمیں جو باتیں پتہ چلی ہیں, سو اگر اس نے یہ کیا تو ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان بھی انگیج ہے ڈپلومیٹک ریلیشن میں انڈیا اور ایران اور سعودی عرب کے ساتھ. لیکن وین اٹ کمز ٹو وار, یہ ایک ایسا کوسچن ہے کہ اگر ایران کے اور امریکہ کی چیزیں بہتر نہیں ہوتی, جو کہ بہتر ہوتی
بہت آج کل میں نظر نہیں آ رہی. بے شک ہمارا ڈائلاگ کی سرکولیشن آ رہی ہے, ڈائلاگ کی باتیں چل رہی ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وار میں جو ڈائلاگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے. چیزیں انیشیٹ ہوتی ہیں, پھر سٹنگ ہوئیں گی, آپ کو یہ چیز قبول ہے, ہمیں قبول نہیں, ہم مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے. آلریڈی بیفور دا اسٹارٹ آف دا ڈائلاگ ایران نے امریکہ کی تجاویز مسترد کر دی ہیں, اور ایران کی جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے, امریکہ از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ. وہ اس کو نہیں سن رہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یورینیم ہمارے حوالے کریں. سو ایک ایسی چیز کہ ایک ایسا وقت جو بڑی سینسٹیو پوزیشن ہے, جو کور ہے اس ایشو کا, سعودیہ پاکستان کی جو ٹینشن کو ہم فردر دیکھ رہے ہیں, وہ کور ایران اسرائیل امریکہ وار ہے. اور جو ایران اسرائیل امریکہ وار ہے وہ بہت ایج کے اوپر کھڑی ہے, ایک فلیش پوائنٹ کے اوپر جو ہارموز ہے, چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کافی حد تک. سو سعودی عرب کو لے کے اگر ہم, وہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ اگر ان کیس پاکستان, سعودی عرب ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے, پچھلے دنوں عاصم منیر صاحب جب سعودی عرب گئے تو ہم سب بڑے, ہمارے کان کھڑے تھے. وی ور سٹنگ ان فرنٹ آف ٹی ویز اینڈ وی ور لائک, وہ تھوڑے تھوڑے ہمارے ہو رہا تھا, مطلب ڈفرنٹ آپ کی سینسیشن فیل ہو رہی تھی ہمیں باڈی کے اندر. سو وٹ اف دے ڈیمانڈ کہ دس از دا ٹائم کہ آپ ہمارے بیہاف کے اوپر ایران کے اوپر اٹیک کریں, بیکاز ایران نے تو ان کی ساری آئل فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کر دیا اور اکنامکلی بڑا ڈیمیج پہنچایا ہے انہوں نے سعودی عربیہ کو. تو یہ جو آپ کا ایک پرٹیکولر کوشچن ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سر جوڑ کے اس بارے میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور اس بارے میں ڈیفینیٹلی وہ پریشان ہوں گے کہ کل اگر سعودی عربیہ کے لیے پریکٹیکل آپ کو ملیٹریلی بوٹس آن گراؤنڈ اتارنے پڑیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. سو اگر آپ کی اسٹریٹجی اس وقت آپ پوزیشن کیا لیں گے, سو اس پوزیشن کے رول پہ آپ رسپانس کیا دیکھتے ہیں تہران کا. پھر ہاؤ, جیسے افغانستان وار تھی, آپ اچھی طرح جانتے ہیں سر, اس چیز سے اویئر ہیں کہ رشین افغان ایشو ہو یا امریکن افغان ایشو ہو, پاکستان نے بہت پرائس پے کی ہے اس کی. ہماری بارڈر ساتھ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ریفیوجیز کرائسس تھا, پھر ملک کے اندر جو ہماری اسمگلنگ تھی, اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے جو ہمارا سیکیورٹی, جسٹ وی ہیو ڈسکسڈ کہ 3-4 days اگو جو اسلام آباد کیپٹل کے اوپر ایک بہت سینسٹیو ایریا تھا, وہ اس پہ ہم نے ان کا ایک ڈرون انٹرسیپٹ کیا ہے. سو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ونس اگین ہم اپنے ایک اور بارڈر کے اوپر اتنی چیلنجنگ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرا اس میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سمیت بہت سارے ایسے لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, دے آر کینلی observing the situation and at the same time they are ریئلائزنگ کہ پاکستان کی پوزیشن, ولنریبل پوزیشن کتنی ہے اس وقت, کیسی پوزیشن پاکستان کی ہے. یہ جو امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات سپوزلی بہتر ہو رہے ہیں, اور یہ جو چرچا چل رہی ہے کہ پاکستان از میڈیٹنگ, یا مطلب انڈیا تو آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر جے شنکر نے کہہ دیا کہ ہم دلال ملک نہیں ہے, امپلائنگ کہ پاکستان دلالی کر رہا ہے. اٹ واز کوائٹ مطلب ان-ڈپلومیٹک وے آف ٹاکنگ. یہ کہہ دیتے کہ پاکستان کبوتر بن گیا ہے, ادھر سے چٹی ادھر لے جا رہا ہے, ادھر سے چٹی ادھر لا رہا ہے. ایٹ لیسٹ دیٹ وڈ ہیو بین اے مور ایکوریٹ ڈسکرپشن کہ پاکستان اس کبوتر بن گیا ہے. لیکن اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ جو پاکستان کو کے تھرو نیگوشیشنز کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رشیا یوکرین کی جنگ میں ٹرکی نے کافی, آپ کو یاد ہوگا شروع میں کافی رول کیا تھا گرینز, بٹ دیٹ ڈنٹ چینج. ٹرکی کی ایک دم سٹیچر ایسا بڑھ گیا تو نہیں نا, مطلب یہ میڈیشن کے رول سے. بٹ از دیر سم وے آپ کے جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, آر دے تھنکنگ کہ دے کین leverage this into some kind of better position, economic benefits یا geopolitical benefits? already آپ کو 2 بار F-16 کو لے کر مدد مل چکی ہے امریکہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن سے 2 بار آ چکا ہے. تو یو کین سے کہ ملیٹریلی فائدہ تو ہوا ہے تھوڑا بہت بائی امپروونگ ریلیشنس, لیکن آپ کی جو ولنریبلٹیز ہے آپ کے, مطلب اب 2.0 سے 3 فرنٹ رسک ہو گیا نا آپ کا. تینوں ملک جو بارڈر ہے, انڈیا, افغانستان, ایران, ان کے ساتھ ٹینشنز بڑھ رہے ہیں. تو کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ کہ ایک طرف اسٹیچر بڑھ رہا ہے, ایک طرف رسک بھی بڑھ رہی ہے؟ سر جو کوشچن ہے کہ امریکہ نے جو ہمیں ابھی انہوں نے ایک ثالث کا کردار ہونے کا ہمیں رول دیا ہے, اس میں پاکستان کی ہم پوزیشن, اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی کیا دیکھتے ہیں, اور پاکستان اس میں کیا گین کرے گا اور میکسیمم کیا اس کا گین ہوگا.
انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک ویلیو جو ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. سو آپریشن سندور کے بعد جو پاکستان انڈیا کے بیچ میں ہماری جو وار ہوئی, سو اس کے بیچ میں جو پاکستان کی پوزیشن تھی, پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوایا. اور یہ بات ہمارے پاس انڈیا کے ویورز بھی ہیں, بنگلہ دیش کے بھی ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, اس میں ڈینائی کرنے والی بات بھی نہیں ہے, بیکاز دس از ایکسیپٹیڈ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, کہ پاکستان نے بڑا اچھا کیا. جو جیسے وار ہوتی ہے, دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. سو آپریشن سندور کے بعد ڈپلومیٹکلی پاکستان کا جو امیج تھا, انٹرنیشنل امیج تھا, وہ کافی امپروو ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک چیز وہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان نے غالباً 71 میں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں بھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہوا ہے, اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملے تھے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا رول ٹھیک ہے, یہ ایک آج بہت سینسیٹیو ٹائم کے اوپر نکل کے سامنے آیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو وار اس وقت ہو رہی ہے, شاید اس کے ہماری جنگیں ہوئی مڈل ایسٹ کے اندر, لیکن یہ والی وار جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو ایک بہت بڑی جنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرن ہو سکتی ہے تھرڈ ورلڈ وار میں, کیونکہ جو ہماری سچویشن بنی ہوئی ہے, جو اس کا پوائنٹ ہے, جتنے ممالک اس کے اندر ریجن اس کے اندر انوالو ہیں, تو ہم اس کو ایز اے تھرڈ ورلڈ دیکھ رہے ہیں. ہم ہیں, مڈل ایسٹ ہے, یو ایس ہے, تقریباً ہماری ساری دنیا اس کو سرکل کر رہی ہے. سو یہ ایک تیسری جنگ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو اس میں پاکستان کا جو ایمرجنگ رول ہے, اس میں ہم ایز ہیرو ہم دیکھ سکتے ہیں. پاکستان از ہیپی اینڈ وی آر ہیپی ایٹ دی سیم ٹائم. سو ہم سوچ سکتے ہیں جب آپ اپنا ڈپلومیٹک قد دیکھتے ہیں, ڈپلومیٹک اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں دنیا کے اندر, تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ اٹس اوکے, گلوبل چودھری جو ہے وہ ہمیں بلا رہے, اور پھر گلوبل چودھریوں نے آپ کو محلے کے چودھری کا رول دے دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چودھراہٹ کا یہ رول ہم لوگوں نے 2019 میں جب ایران کا اور سعودی عرب کی جب لڑائی ہوئی تھی, جب سعودی عرب کے جو سب سے بڑا جو ہماری آئل پروسیسنگ یونٹ ہے, فیسلٹی ہے, اس کے اوپر حوثیز نے حملہ کیا, اور جو بعد میں پتا چلا کہ یہ جو اوریجنیٹ میزائلز تھے جو ہمارے, اور جو ڈرون تھے, وہ یو این کی رپورٹ کے مطابق ایران کے تھے. اس ساری سچویشن میں بھی پاکستان نے انڈر دا امبریلا آف دا چین سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں میڈیشن کا رول پلے کیا تھا. سو ابھی بہت پہلے نہیں جاتے, ابھی ہم لاسٹ ایئر کی بات کرتے ہیں. لاسٹ ایئر میں جب پاکستان امریکہ کی اور ایران کی لڑائی ہوئی, اسرائیل ایران کی لڑائی ہوئی تھی, ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ثالثی کا کردار دیا تھا. اور جب ہمارے جنرل عاصم منیر امریکہ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان کی ڈپلومیٹک پوزیشن کو سراہا تھا, ان کا خطے کے اندر رول ایز اے پیس کے اندر رول کو بھی سراہا گیا تھا. سو اس کو میں لنک کر رہی ہوں کہ پاکستان کی جو کرنٹ پوزیشن ہے یہ بالکل اچانک والی پوزیشن نہیں ہے, لیکن اس لیے یہ ذرا ہیرو والی وائبز آ رہی ہیں, لیکن چونکہ اس دفعہ کیس بہت بڑا ہے. سو ایک بڑے رولے میں, ایک بڑے پھڈے کے اندر ایک دفعہ سے پھر ہم محلے کے چودھری بنے, تو چودھری کی چودراہٹ تو ہوتی ہے کہ سب جاتے ہیں کہ چودھری صاحب فیصلہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے. تو اس میں مجھے سو فار جو مجھے گین لگ رہا ہے, اگر ہم آپ اکنامک انسینٹیو کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک چیز دیکھیں گے سر کہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, افغان وار کے دور بھی جو ہم نے انٹرنیشنلی جو ہمارا پاکستان کا ایک سٹانس تھا دونوں بڑی دفعہ میں, اور ابھی بھی جو ہمارا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے لوز بہت زیادہ کیا, ہم نے گین بہت کم کیا ہے. اگر وہ جو ہمیں اکنامک انسینٹیوز ملتے تھے یا ہمیں قسطوں میں جو پیسے ملتے تھے, تو وہ ہم اٹھ نہیں سکے آج تک. ہماری جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, جو ہمارا ڈسٹرکشن ہے, وہ مچ مور زیادہ ہو جاتی ہے رادر دین کہ وہ جو ڈالرز کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کو تو امریکہ سے ڈالرز ملتے ہیں, یہ تو ڈالرز ان کو فلاں ملتے ہیں. لیکن اگر آپ ہماری گراؤنڈ کے اوپر ریہیبلیٹیشن دیکھیں, آپ ہماری کنسٹرکشن دیکھیں, جتنی ہماری تباہی ہوتی ہے, جتنے ہمارے لوگ ٹراماٹائز ہوتے ہیں, جتنی ہماری انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں. انسان جو ہے وہ آپ کسی بھی ملک کا وہ بیسک سرمایہ ہے, وہ آپ کی ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی, تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو اگر اب کی بار آپ مجھ سے ایز اے سائرہ یہ کوسچن پوچھیں کہ جو آپ کا ڈپلومیٹک انٹرنیشنل رول ملا ہے, جو آپ اس وقت محلے کے چودھری بنے ہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس چودراہٹ کے بدلے آپ کو کوئی بہت اکنامک انسینٹیو ملیں گے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اکنامک انسینٹیو یو ہیو ڈسکسڈ کہ ہمیں F-16 تو مل چکے ہوئے ہیں, ہم نے 2 دفعہ, اگر ہمیں
ٹیرلی اس قسم کے کچھ فردر چیزیں بھی ملتی ہیں, کوئی ہمارے ان کے ساتھ انڈیو کچھ چیزیں اگر ہماری رہتی بھی ہیں, تو اس کے بدلے میں جو ہماری ولنریبلٹی ہے دیٹ از مچ مور ہائر, بیکاز ایک دس از ناٹ فار دا 1 week, دس از ناٹ فار دا 2 week. آج اگر ہمارا پروسیس چل گیا ہے ایران کے ساتھ, اگر ہم ڈائیلاگ کا پروسیس چل جاتا ہے جو کہ ابھی تک ایکسیپٹڈ نہیں ہے, ابھی بہت سارے اس کے اندر ہیں, ہم خوش تو ہو رہے ہیں لیکن اس میں ابھی بہت سارے ہرڈلز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ترکی بھی ہے, عمان بھی ہے, مصر بھی ہے. پاکستان کو ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا جب مسٹر پریزیڈنٹ نے ہمارا ٹویٹ ایکس پہ انہوں نے ری ٹویٹ انڈورس کر دیا, ہماری انہوں نے فردر پوزیشن کو انڈورس کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر فار ایگزامپل آج میڈیشن شروع ہوتی ہے, یہ 15-20 دن لیتی ہے, مہینہ لیتی ہے, اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچ بھی جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اسٹیٹ آف ہارموز کے ارد گرد ان کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ مل کے, جیسے آپ نے مسٹر ٹرمپ نے بات بھی کی کہ ہم اور ایران والے مل کے چلائیں گے, ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی کسی چیز پہ وہ اسٹیٹ آف ہارموز کے ارد گرد ان کی بات بن جائے. یا اگر ان کی کہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت چیزیں اتنی سخت ہو گئی ہیں دونوں سائڈ پہ کہ بہت جلدی بات بنتی نظر نہیں آتی, لیکن اگر بن جاتی ہے تو پاکستان محلے کا چودھری ہونے کے ناطے کیسے رسپانسبلٹی اٹھائے گا, یا کیسے, ڈیفینیٹلی پاکستان سگنیٹری ہوگا, کہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں. سائرہ جی, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ مطلب جو میں سن رہا ہوں یہاں پہ چرچا کہ امریکہ مائٹ پریفر کہ یہ ڈائیلاگ اسلام آباد میں ہو, بٹ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایران میں پریفر کہ یہ استنبول میں ہو, نہ کہ کسی عرب ملک میں. تو چانسز دونوں کے بیچ میں استنبول کے اندر جی اس چیز چل رہی ہے. اگر استنبول کے اندر ہوتے ہیں تو استنبول میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید اسرائیل کو کوئی ریزرویشن ہوں کہ اسرائیل نہیں چاہے گا وہاں پہ. لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی سر کہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک ڈائیلاگ کا وہ کہہ رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں ڈائیلاگ نہیں کر رہا. سو ابھی وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ جو جنگ ہے اگر جو جنگ اگر جنگ جو ہے تو جنگ اسرائیل اور ایران کی ہو رہی ہے. سو اگر پاکستان فار ایگزامپل ہم استنبول کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں, پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کرتا ہے, اور کل کو امریکہ ٹرمپ کی باتوں کے اوپر ان کی اپنی کانگریس بلیو نہیں کرتی, ان کے اپنے لوگ, اور مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کے علاوہ ان کے تو اپنے گھر کے لوگ نہیں یقین کرتے ہوں گے. سو پاکستان کیسے میک شور کرے گا کہ اگر 8-9-10 مہینے کے بعد وہ پھر سے پریپیئر ہو کے یہ جو ڈی ایسکیلیشن ہے, یہ ایک لارج ایسکیلیشن کی طرف پاکستان از ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو پلے دیٹ رول. اور پھر گارنٹی نہیں دے سکتا, پاکستان کا ناٹ سٹاپ, پاکستان گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد جو امپیکٹ ہوں گے سر وہ پھر پاکستان کے شاید کانسیکوینسز ہمیں مجھے لگتا ہے زیادہ ہو جائیں گے. نہیں مطلب اگر دیکھیے اگر اسلام آباد میں اگر وہ ریزولوشن ہو جاتا ہے تو اٹ از اے ون فار پاکستان. اس کے بعد جنگ ہو یا نہ ہو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو ایک انٹرسٹنگ چیز یہ پتا چل رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کو لے کر آپ اس پہ کامنٹ کریں یا نہ کریں, یہ میرا آخری سوال ہے اس کے بعد, یہ کامنٹ کے بعد, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فی الوقت پاکستان کی مالی حالت, اکنامک کنڈیشن بہت ڈائر ہے, لیکن ڈپلومیٹک سچویشن از آن دا رائز. اور انڈیا کا اٹ اپیئرس کہ اکنامک سچویشن از آن دا رائز, بٹ ڈپلومیٹک سچویشن تھوڑا آج کل خاص طور سے آپریشن سندور کے بعد سے ہیز بیکم از آن دا ڈاؤن فال. اور پرائم منسٹر مودی کی خاموشی امپورٹنٹ ایشوز پر, ایک انڈیا کی ولنریبلٹیز خاص طور سے ڈپینڈنسیز آن اسرائیل اور امریکہ پر وہ صاف ظاہر ہو. مجھے آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جو اینٹی ویسٹ فورن پالیسی رہی ہے پچھلے 30-40 سال میں, اس کا اب نتیجہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس ملک نے ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنے کے بجائے اس نے فوکس کیا جیو پالیٹکس پر اور اینٹی ویسٹ ریلیشنز پر. تو ان کی فورن پالیسی کا جو سب سے بڑا گول رہا ہے ہیز بین آل ریجنل ہیجمنی, بیسیکلی امریکہ کو اس خطے سے نکالنے کا, دیٹ ہیز بین دا گول. اور تباہی ہو رہی ہے, ایران جیت بھی جائے جنگ ان دا سینس کہ رژیم بچ جائے, اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ڈیوسٹیٹڈ, اس کا انفراسٹرکچر وغیرہ. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بھی فورن پالیسی جب سے پاکستان بنا ہے, کشمیر کو لے کر ڈیولپمنٹ پہ اتنا توجہ کم, جیو پالیٹکس پہ زیادہ فوکس رہا ہے. اور آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ چائنا جیو پالیٹکس کو بازو رکھ کر سب سے زیادہ اس کا فوکس از آن ڈیولپمنٹ, جو انڈیا بھی کوشش کر رہی ہے ٹو فوکس مور آن
تو وہ ملک جو جیو پالیٹکس پہ کم فوکس کریں اور ڈیولپمنٹ پہ جو فوکس کریں, دے ہیو ڈیولپڈ کوائٹ اے لاٹ پچھلے 30 سال میں, خاص طور سے ڈیورنگ گلوبلائزیشن. لیکن یہ ملک جیسا پاکستان اور ایران ہے, انہوں نے جیو پالیٹکس پہ ان کی توجہ رہی, بٹ دے ہیو ناٹ گینڈ اکنامکلی. اگر آپ دیکھیں تو میں فرینکلی کہہ سکتا ہوں کہ بوتھ ایران اینڈ پاکستان ہیو مسڈ گلوبلائزیشن کا جو اسپرٹ آف گروتھ جو 30 آپ بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں پاکستان کو تو نظر آ جائے گا کہ کیا یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے؟ جی سر, آپ نے تو اتنا ڈیٹیل سے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا جو بھی ہمارے گراؤنڈ کے یہاں پہ ایشوز ہیں, اور پاکستان کے اندر اس چیز کا احساس ہے, اور پاکستان کے اندر اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. جو ہماری فورن پالیسی ہے, فورن پالیسی انڈیا پاکستان کے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں آپ کا جو کور ہوتا ہے وہ آپ کا کشمیر ہوتا ہے, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے, آپ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ڈیبیٹ میں آتی ہیں, اگر میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی ہیں یا میں بہت ساری کانفرنسز کا حصہ بنتی ہوں, تو مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ دس از دا ٹائم کہ ہمیں اپنے فورن پالیسی آبجیکٹو کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر, جو آپ نے جیو پالیٹکس کے اوپر جو آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے, ہم نے اسے جیو اکنامک کی طرف بھی جانا ہے. اگر ہم اپنی پوزیشن کی بارڈرز کی بات کریں, اگر ہم ہمارے چونکہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ایک حلقوں کی طرف سے آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی بارڈرز بہت زیادہ سینسٹیو ہے, تو بیکاز آف یور سینسٹیو بارڈرز آپ کو ہمیشہ جیو پالیٹکس, جیو اسٹریٹجی کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے رادر دین جیو اکانومی. اور آپ کا جو بجٹ ہے وہ ظاہر ہے ڈیوائڈ ہوتا ہے بیکاز یو آر آل ٹائم ولنریبل. پھر آپ کو یہ پوزیشنز بھی ہے, چھوٹے موٹے مسائل, چھوٹی چھوٹی اسکرمشی بھی ہم تقریباً ہر ٹینیور میں ہم اس کو فیس کر رہے ہوتے. ہمارا پورا رخ اس کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ نے چائنا کا یہاں پہ حوالہ دیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا, ہماری تو بارڈر ٹینشنز ہیں, ہمارے تو ایک چھوٹے سے ایریا کا پہ ایشو آ رہا ہے. تو اگر ہم بہت براڈ وے میں دیکھیں تو چائنا کا تو سپر پاور بننے کا کمپٹیشن ہے, اس کا تو دنیا کے اوپر لیڈ کرنے کا کمپٹیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو سارے خطوں کا ہے. لیکن جب ہم نے ابھی دیکھا ایران وار کے اندر, میرے خیال میں نے بھی آپ کو 1-2 دفعہ کوسچن بھیجے, بلکہ میں آپ کے جو پروگرام سنتی تھی اس میں کوسچن کرتی تھی, لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ کوسچن ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے تھے کہ ہم کیسے چائنا کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے بڑا کلیئرلی کلوزلی مانیٹر کیا کہ چائنا نے جذباتیت میں آ کے اپنی جو جیو پولیٹیکل جو اس کی کنڈیشن تھی یا ان کی جو اسٹریٹجک ان کی کنڈیشن تھی, انہوں نے اس کے اوپر وہ کول اینڈ کام کر رہے ہوں گے. وہ ڈیفینیٹلی اب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ دے آر سپورٹنگ ایران, بٹ دے آر ناٹ بینگ چودھری لائک پاکستان اینڈ انڈیا, رولا ڈھال دیا, شور مچا دیا. یہ والی ان کی سچویشن, ان کی پوزیشن نہیں تھی. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جیو اکنامک جو ان کی پالیسی ہے, جو ان کا 1 بیلٹ 1 روڈ ہے, جس کے تھرو وہ پوری دنیا, آپ کو انکار ہی نہیں کر سکتے کہ آپ پوری دنیا میں کہاں کہاں سے گھوم کے آپ وہاں پہ انفراسٹرکچر پہنچا رہے ہیں, جہاں پہ آپ سافٹ پاور کے تھرو دے آر ڈوئنگ ویری ویل. پاکستان کے لیے ہمارے ملک کے اندر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, ہمارے ملک میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے, جو جس لیول کے اوپر ہم, یو آر ویری ویل اویئر کہ ریسرچ میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. یہ پورے اگر آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات کریں, لیکن اس چیز کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے, اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. اینڈ وی ریئلی وانٹ اینڈ وی ریئلی ڈیمانڈ کہ پاکستان کو اب اپنی فارن پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جیو اکنامی کی طرف, جیسے ہم گوادر کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم نے بات کی افغان وار کی بات کی, پھر آپ نے اکنامک انسینٹیوز کی 2-3-4 دفعہ بات کی, ایران وار کو بھی لے کر کے. لیکن یہ جتنی بھی ٹینشنز اور جتنے بھی ایشوز ہیں, اکنامکلی ہم لوگوں نے زیادہ لاس کیا ہے رادر دین کہ ہم نے گین کیا ہو. پاکستان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. طاہرہ قاسمی, تھینک یو ویری مچ. کانورسیشنز پہ آئے, آپ نے کتنے کینڈیڈلی اور فرینکلی سچویشنز کو ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں چینل کو, پلیز سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر. اینڈ تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو سو مچ سر. تو میں نے ریکارڈنگ تو روک دی. تھینک یو, اٹ وینٹ ویری ویل. اور میں اس کو آج رات میں, مطلب میرے رات یعنی آپ کی صبح میں, آپ پاکستان میں ہے نا ابھی؟ جی سر, میں پاکستان ہوں. ہاں, تو صبح میں آپ کی لگا دوں گا انشاءاللہ. جی سر, یہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں سر فورن پالیسی کو لے کر کے کہ یہاں پہ تھوڑا سا